وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين
شروع کریں. جی شروع کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. پیاری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ 12ویں سپارے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. خلاصہ جز 12واں سپارہ جو ہے ہمارا، اس سے پہلے ایک دفعہ مقاصد دور قرآن پہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. جو چیزیں ہم نے طے کی تھیں، آپ لوگ یقیناً ان چیزوں کو، اپنے گولز کو ذہن میں رکھ کے ان جو ہم آج کل کلاسز میں پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی عملی زندگی کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتے ہوں گے. مقصد دور قرآن جو ہمارا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا، اپنی زندگیوں میں اس روشنی کو لے کر آنا. قرآن کا پڑھنا محض برکت حاصل کرنے کا مقصد نہ ہو، بلکہ یہ ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ نہ صرف خود اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی اور ایسے فرد کو اپنے ساتھ اس دین کی دعوت کی طرف لے کے آنا. یہ سارے ہمارے جو کہہ لیجیے مقاصد ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اس کی کسوٹی ہے قرآن کی، اس پہ اپنے آپ کو پرکھنا، اپنے شب و روز کو، اپنی مصروفیات کو، اور ساتھ میں یہ کہ آج امت کو میں کس طرح سے امت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہوں، اس دین کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہوں، اس سوچ کو اپنے اندر جو ہے پروان چڑھانا. ٹھیک ہے. سورہ ہود جو ہے وہ کل 11ویں سپارے میں شروع ہو گئی تھی. مکی سورہ ہے، اور اگر ہم اس کے بیسک مضامین کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی بات بتائی گئی ہے، جو ایک مکی صورتوں کے مضامین میں انذار والا ایک پہلو بھی ہوتا ہے، تو اس میں کیا بات کہ اگر انسانوں نے دنیا کے ظاہری پہلوؤں اور اسباب پر ہی اعتماد کیا اور انہی کے بارے میں سوچا، ان کے لیے ہی کوشش اور بھاگ دوڑ کی، اور دنیا ہی کی کامیابی کو فوکس کیا، اور ہر صورت دنیا کی کامیابی کو کے حصول کی کوشش کی، چاہے پھر وہ حلال راستہ ہے یا حرام راستہ ہے، اس کی بھی کوئی فکر نہیں کی، اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قوانین کو ٹھکرایا. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں پھر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کا جو انجام ہوگا نا، وہ پھر بہت عبرتناک انجام سے وہ ہے دو چار ہوں گے. پھر جو دوسری چیز اس سورہ میں بتائی گئی کہ عذاب کے آنے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ کہ مہلت دی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال جو ہے وہ درست کر لو، اور اگر اس مہلت کے اندر بھی نہ سمجھے تو عذاب الہی سے پھر جو ہے کوئی نہیں بچا سکے گا. اور جو تیسری بات ہم سورہ ہود میں دیکھتے ہیں مسلسل، اور اسی طرح کے مضامین جو ہمیں ملتے ہیں قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو، بہت سنجیدہ ہیں. ان کے اوپر ایمان لائیں. اب جو بھی نبی جس قوم کی طرف بھیجے گئے، امت کی طرف بھیجے گئے، ان کا وہی معاملہ ہم آگے بھی کئی انبیاء کے واقعات یہاں پڑھیں گے سورہ ہود میں، کہ سب سے پہلی بات کہ ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی تعلیمات پر ایمان لے کے آنا، جو وہ تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس کی طرف بڑھنا، ان کی اطاعت گزاری، پھر ان کی مدد. اور اگر یہ سارے کام نہیں کیے تو پھر ایسے تمام لوگوں کا انجام جو ہے وہ سورہ ہود میں ہمیں بتایا گیا. ہمیں جو ہے یہ ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. تو پیاری بہنوں، آج جب ہم سورہ ہود کا ابھی مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ کیسی سورہ ہے. مطلب کیا سخت زمانہ ہوگا وہ، کہ ایک طرف تو ہر دھرم کفار قریش، اور دوسری طرف ایک کے بعد ایک انذار والی صورتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے جب کسی قوم پر جو ہے وہ عذاب کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے. اس میں ہم نے پہلی جو 5 آیات ہیں سورہ ہود کی، وہ کل 11ویں سپارے میں افروز بہن نے مکمل کروا دی تھی. آج ہم 6 یعنی 6ٹھی آیت سے جو ہے اپنے سپارے کو شروع کرتے ہیں. سر یہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی آ رہا ہوگا.
کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے سب سے پہلے ہم چھٹی آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پیاری بہنوں۔ اس میں کیا بات ہے کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اگر یہ عقیدہ جتنا ہمارا مضبوط ہوتا چلے جائے گا، اتنا ہی ہماری زندگی سے باطل چیزیں، باطل طریقے، حرام راستے، ان سب رویوں کی اصلاح کر دینے والا جو ایمان ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، اس کو جتنا بھی رزق چاہیے ہے، جس طرح کا رزق چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہمارے ذمے ہے۔ اور پھر یہ جو ہم کبھی ایک در، کبھی دوسرے در، کبھی کوئی منت مرادیں مانگتے پھرتے ہیں اور کئی جگہ اپنے سر جھکاتے ہیں، تو ہمارا یہ یقین کہ نہیں، میرا رزق جو ہے، کوئی میرا رزق مجھ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ اور میرا رب تو وہ رب ہے جو درختوں پہ گھونسلوں میں چھپے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جو بچے ہیں ان تک بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور گہرے سمندر پانیوں میں جو پتھروں میں چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی دینے والا رازق ہے۔ تو میرا رب کا وعدہ ہے کہ وہ میرا رزق مجھ تک پہنچائے گا۔ آگے آیت نمبر 7 اگر ہم دیکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہاں یہ اب وہ بات آ گئی، کیا بات آ رہی ہے؟ وہی ہے کہ جس نے زمین اور آسمان، سب سے پہلے زمین اور آسمان کی تخلیق کی بتائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری پیدائش اور سارے کارخانے قدرت کی پیدائش کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، بہتر عمل کرنے والا، افضل عمل کرنے والا۔ اور جو بہتر عمل کرنے والے ہوں گے ان کی پھر ترجیحات کیسی ہوں گی، ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سارا کارخانہ قدرت سجایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں آزما لیں۔ اور پھر وہ رب جو کہ ہر عمل کے پیچھے چھپی کیفیات تک کو جاننے والا رب ہے ہمارا، یہ کوئی بھی کام اگر ہم بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں اپنی قابلیت سے متاثر کرنا تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا اصل وجوہات ہیں، کسی کے ساتھ ہم یعنی بعض دفعہ معاملات میں کچھ جو ہے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی چھپی ہوئی نیتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ ساری چیزوں کو اس لیے سجایا کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح کے حالات میں تم کیسے عمل کرتے ہو اور تم میں بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم صحابہ کرام کی اگر فکر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دجال کے خروج کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے حلیے کے بارے میں، جو کس طرح کا فساد وہ جو ہے وہ زمین میں برپا کرے گا۔ اور صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زمین پہ ٹھہرنے کی مدت کتنی ہوگی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 40 روز، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور پھر دوسرا دن جو ہے وہ 1 ماہ کے برابر، اور پھر 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے جو دن ہیں وہ تمہارے ہی دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو اس وقت صحابہ کرام یہ نہیں کہ دجال کے حلیے پہ اور اس کے فساد کی بابت پوچھتے، ان کا سوال، ان کی فکر کیا تھی؟ عمل کے متعلق، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو پھر ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو پیاری بہنوں، سب سے اہم بات یہ فوکس ہونا۔ جب بھی ہم کسی بھی مقابلے کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کا ونر کون ہوتا ہے، کہ جو کام، جو ٹاسک اس کو دی گئی ہے وہ مقررہ مدت پہ جتنے بہتر طریقے سے اپنے گول کی طرف بڑھتا ہے، اور جتنا زیادہ راستہ طے کرتا ہے، جتنی زیادہ جو ہے وہ اپنے مقاصد کو طے کرتا چلا جاتا ہے، اپنے ہدف کے قریب ترین شخص جو ہے وہی جو ہے وہ کامیاب قرار پاتا ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی جو مہلت مدت تم کو دنیا میں بھیج کے دی گئی ہے، کچھ مخصوص حالات میں تمہیں پیدا کیا گیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون شخص ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 9 میں کیا بات آ رہی ہے؟ کہ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر مصیبت کے بعد اس
جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل ادر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ دو طرح کے رویے، دو طرح کی ریئیکشنز کی بات آ رہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو کسی اپنی کوئی آزماتا ہے، کسی بیماری سے، کسی تکلیف دہ حالات سے، یا کوئی رحمت کا معاملہ تھوڑا سا جو ہے اس سے کمی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تو فوراً ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ تو وہی بات بار بار جو مومن کا رویہ، وہی یہاں پہ بھی کہہ لیجئے کہ یاد دہانی کہ ہر حال میں صبر کرنے والا، اور جب اگر اس کو کوئی نعمت سے نوازا جائے تو پھر شکر کرنے والا اس کا رویہ ہوتا ہے۔ آگے ہم آیت نمبر اگر 12 کی طرف بڑھتے ہیں کہ تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ کہیں کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ہدایت، تمہارا کام صرف لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے۔ اور وہی سارے اعتراضات جو ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے، پھر سورہ یونس میں دیکھ کے آئے، وہی سارے مکالمے ہیں، صرف کیریکٹرز بدلتے چلے جاتے ہیں۔ دین کی دعوت وہی ہے، اللہ کی طرف بلانے والے داعی وہی ہیں، ان کی بات، ان کی دعوت کے الفاظ وہی ہیں، اور جو لوگ ان کو رد کرتے ہیں ان کے جملے بھی پھر وہی ہمیں ملتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا کام صرف لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے، باقی ہر چیز کا حوالے دار، باقی جو ہدایت دینا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ آگے ہم اگر آیت نمبر 15 اور 16 کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور ان میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کی پرائیورٹی لسٹ میں دنیا ہوتی ہے، اور کس کاسٹ پہ؟ آخرت کی کاسٹ پہ، یعنی ان کو دنیا کی پذیرائی، دنیا کی کامیابی، دنیا ان کے لیے اہم ہوتی ہے، لیکن بہت برا سودا کہ اپنی آخرت کی کمائی کے بدلے۔ اور ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں کہ بس دنیا ہی کی فکر، اپنی ناقدری کے رونے، اور وہ سارے جو جھمیلے ہیں دنیا کے، اس میں اس بڑے دن کے جو تیاری ہے، بڑے دن کے غم کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس دن آخرت کا وہ دن ہوگا، اور اس دن ہمیں اللہ کے سامنے پہنچنا ہوگا، اور ان کا معیار صرف دنیا کی زندگی کی کامیابی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، پھر ان کو ہم دنیا ہی میں سب کچھ نواز دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پیاری بہنوں، یہاں پہ سورہ ہود میں کیونکہ آگے مسلسل انبیاء کا ذکر آئے گا، جو کہ ہم پچھلی بھی چند آیات میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس حصے پہ سے ذرا سا تیزی سے گزرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 25 اگر آپ دیکھیے تو آیت نمبر 25 میں کیا بات آ رہی ہے، اور آ رہے ہیں کہ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح، اب یہاں سے جو ہے وہ دوبارہ موضوع جو کہہ لیجیے سورہ ہے وہ بدلتا ہے، اور وہ انبیاء کا اب ایک کے بعد ایک انبیاء کی دعوت کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جتنے انبیاء ہیں ان کی دعوت ہم اگر دیکھتے ہیں، اس کو سمرائز کریں تو سب سے پہلی کیا بات ہوتی ہے کہ توحید کی دعوت، اللہ کی بندگی کی طرف پکارنا، پھر یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس کے بعد کیا کہ اپنے لیے کوئی اجر نہیں چاہیے، نہ دولت کی تمنا، نہ شہرت کی، نہ تعریف کی، بلکہ یہ کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ داعی دین کے لیے بھی یہ بہت جو ہے نا، اس میں ہمارے لیے بھی بہت اہم اصول نکلتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف بلانے والا، اس کو دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ اپنا معاملہ، اپنی نیت، اپنا اخلاص خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ رکھے۔ یہاں پہ پھر اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا کہ میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کی بندگی نہ کرو، وہی بات جو ہم نے ابھی کہی، اور ان کے بھی وہی جملے کہ ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو، کہ بس ایک ہم جیسے ہی انسان ہو۔ معلوم نہیں وہ کیسے لوگوں کے مطلب ان کو کیا ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کون سا فرشتہ نازل کرے، یا کیا کچھ ایسے خزانے دے کے بھیجے جس کی وہ بات جو ہے وہ مانیں گے۔
تو وہی بہانے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا، اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. وہی چیز جو ہم نے ابھی انبیاء کی سمرائز کی ہے کہ اب کسی طرح کے اجر کی کوئی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ان کو کوئی تمنا نہیں. انبیاء نے جو دعوت دی ہمیشہ وہ یکساں رہی. جب دعوت اور انبیاء کا عمل ایک رہا تو قوم کا رد عمل بھی ہمیشہ وہی آیا. ظلم اور تشدد کی اقسام بدلتی رہیں، لیکن جس طرح سے انکار حق ہوا وہ وہی کم و بیش وہی سارے جملے ہمیں ملیں گے. آیت نمبر 32 میں کیا بات آ رہی ہے؟ آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کے درمیان جو ہے وہ حق کی اور اللہ کے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو. تو نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. پھر آگے آیت نمبر 36 میں کیا بات آ رہی ہے؟ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے ہیں، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو. یہ بھی دائی کی جو ہے نا ایک خاص وصف بتائی گئی ہے کہ آخری وقت تک ان جو ہے وہ غم کھاتا رہتا ہے لوگوں کا کہ کاش میں ان کو جہنم کے ایندھن بننے سے بچا سکوں. یہ جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں یہ معاملہ ملتا ہے کہ میں تم لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ کھینچ رہا ہوں. تو انسان جو ہے وہ اپنی بہت کم ہی ایسے لوگوں کی بات کو جو ہے وہ توجہ سے سنتا ہے جو اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی بات کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں. آیت نمبر آگے 38 میں کیا بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ جاتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ کشتی بنانا شروع کرتے ہیں. تو نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. کیوں مذاق اڑاتے تھے؟ اس لیے کیونکہ چاروں طرف خشکی تھی اور کشتی دیکھ کے پھر ظاہر ہے کہ مذاق اڑاتے تھے. بظاہر اب ہم نے جو مضامین پڑھے سورہ ہود کے، اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا بات کی؟ سارے انبیاء کا یہ معاملہ ہوگا کہ جو بظاہر یعنی اسباب ہیں ان کے اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ کہ بظاہر ان کے علم کے مطابق کسی بھی قسم کے سیلاب کا آنا ناممکن تھا، اور وہ کس چیز پر ایمان رکھے تھے؟ صرف وہ جو ان کو دکھائی دے رہا تھا. تو آج ہمارے لیے بھی یہ سوچنے کا وہ کہ کہیں ہمارا ایمان بھی صرف وہ انہی چیزوں پر تو نہیں رہ گیا جن چیزوں کو ہم فوری جو ہمیں جن کے کہہ لیجیے نتائج فوری ہی مل جاتے ہیں، جلد مل جانے والی راحت، جلد مل جانے والی کامیابی، فوری آرام، اور جن کے رزلٹ صاف صاف ہمیں دنیا ہی میں دکھائی دیتے ہیں. کہیں ہم بھی تو ظاہری اسباب کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں؟ دنیا کے چلتے ہوئے ٹرینڈز آج کل کون اس طرح کی باتیں تو ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی کہ کہاں آج کل تو اس طرح کی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. تھوڑی سی میانہ روی تو زندگی میں ضروری ہے. تو پیاری بہنوں، ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے. یہ تو ہے ہی معتدل راستہ، درمیانی راستہ. اس میں کہاں اگر اللہ کی بات ہم مان رہے ہیں تو اس میں کہاں کوئی ہم جو ہے ایکسٹریم کی طرف جانے والے ہیں. اور پھر پیئر پریشر، فرینڈس سرکل کا پریشر، اور پھر روایات، رسم و رواج ہیں ان کے پریشر. یعنی کیا بات تھی کہ ایک نبی ہے 950 سال تبلیغ کر رہا ہے، لیکن جو اس کے سارے عقل والے لوگ سردار تھے وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں لے آؤ وہ یہ جو عذاب ہے اگر تم لانا چاہتے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے یہ یہاں پہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ آخرت میں جب پہنچوں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غیبت کرے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جو یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ کو انگاروں سے بھر رہا. میں کہوں کہ میں تو جھوٹ بھی بول لیتی ہوں، غیبت بھی کر لیتی ہوں، اور بھی بہت سی چیزیں کر لیتی ہوں، میری تو نہ زبان پہ کوئی فرق پڑتا ہے. تو بہنوں یہ ظاہری اسباب نہیں، ایک مومن کا کیا ہے کہ آخرت اور کامیابی پہ اس کا اصل نظر ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سردار تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، کیونکہ بظاہر ان کو کوئی ایسی چیز نہیں دکھ رہی تھی کہ جس میں یہ کشتی کام آتی. اور اس کے بعد پھر کیا بات؟ آیت نمبر
42 پہ آپ آئیے. کشتی ان لوگوں کے لیے چلی. پھر وہی بات ہے کہ ہم پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ تنور اللہ کے حکم سے وہ تنور ابل پڑا اور جو ہے ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو. اپنے گھر والوں کو بھی حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے سب قسم کے جانوروں کا جوڑا رکھا سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی تھی. اس میں سوار کیے گئے, بڑھایا گیا, وہ کشتی چلی. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی. ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور, یہ بہت تکلیف دہ پہلو ہم جب پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا کہ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اور نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت نوح علیہ السلام کو اس تکلیف دہ منظر کو دیکھنے سے بچا لیا. اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں, ایک نبی 950 سال کی تبلیغ کے بعد, مسلسل اللہ کی طرف پکار کے بعد, لیکن دل کیسے پتھر ہو چکے تھے کہ جن پہ کوئی اثر نہ ہو سکا. پیاری بہنوں, یہاں تک کہ اولاد, بیٹا بھی اس سے محروم رہ گیا اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. یہ دنیا, اس کی رونقیں, اس کی دل فریبی, اس کے جال ہیں ہی بہت زبردست. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے, ان کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے. تو یہاں پہ یہی بات کہ مسلسل دعائیں, اذکار اور پھر کوشش اپنی ذریت کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, کیونکہ ہم قرآن میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ کسی کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی, کسی کا بیٹا پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھا. آگے پھر کیا بات آ رہی ہے کہ جو ہے نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے اور تیرا وعدہ سچا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو ہے آگے حضرت نوح علیہ السلام کی ہم پورے پڑھ لیتے ہیں آیت کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ تو سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے, لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح نے فوراً عرض کیا کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہاں پہ انبیاء کا رویہ ہم دیکھتے ہیں. بیٹا جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاہلوں جیسی باتیں نہیں کرو. وہ تمہارے جو ہے کہہ لو کہ گھر والوں میں سے نہیں تھا. اور پھر فوراً حضرت نوح علیہ السلام کا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اور اس چیز سے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے, اور مجھے معاف کر دیجئے اور رحم فرمائیے. اور ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا رویہ غلط ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں کوئی, اور فوراً ہماری اگر کسی بھی طرح کی کوئی کمی کوئی وہ ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں میں, تو فوراً جو ہے ہمارے جو ہے وہ جھگڑے اور ایسے جملے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کی طرف کوئی توجہ دیتے ہیں, بلکہ سوالات کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اور ذہن میں پھر شیطان بھی کس طرح کے وسوسے لے کے آتا ہے کہ مجھ سے تو بہت برے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں, ان کو تو اللہ تعالیٰ کسی سزا کا مستحق نہیں کر رہا, اور میرے ہی ساتھ میں تھوڑی سی بھی کوئی چیز کروں تو پھر میرے ہی ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے. ہم انبیاء کی اگر بات دیکھتے ہیں فوراً اپنے رویوں کی طرف جو ہے وہ اپنے رویے پر معافی اور اللہ سے جو ہے وہ توبہ اور استغفار اور رجوع اللہ. پھر اس کے بعد کیا بات آئی,
آگے آیت نمبر 50 اور 51 میں عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اے برادران قوم، میسج وہی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں۔ برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اجر کی بات بھی وہی ریپیٹ ہو رہی ہے جو ہم نے پہلے کی تھی۔ پھر ان کی جو قوم ہے اس کا کیا معاملہ تھا، انہوں نے کیا کہا، آیت نمبر اگر آپ 53 کی طرف جائیں، کہ انہوں نے جواب دیا، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر تیرے معبودوں کی کوئی مار پڑی ہوئی ہے۔ اور وہی ساری بات، اور پھر آخر میں آیت نمبر 58 میں یعنی پیغام بھی وہی اور اس کے بعد انجام بھی وہی، کہ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ ایمان لانے والے ہر دفعہ بچا لیے گئے، اور جو کہ جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو جو ہے وہ سخت عذاب نے گھیر لیا۔ پھر آگے سمود کی بات آ رہی ہے، آیت نمبر اگر آپ 61 کی طرف آتے ہیں، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، وہی میسج، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا، تم کو بسایا، اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ، میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی بھی وہی ساری بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کہا، صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی باپ دادا کرتے تھے، تو جس طریقے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہوتا ہے۔ وہی باپ دادا کی تقلید کی بات آ گئی۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، آیت نمبر 65 پہ آئیے، کہ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے جو ہے وہ ذکر شروع ہو رہا ہے، اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا۔ یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو فرشتے تھے وہ یقیناً انسانی شکل میں گئے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہو سکا، تو انہوں نے حق میزبانی، کتنی بڑی بات ہے مہمان نوازی کی، جو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور کیا انہوں نے کہ وہ لوگ وہ آئے جس طرح فرشتے تو ان کے لیے فوراً بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا۔ آگے پھر ہم اگر آگے کی آیات کی طرف آتے ہیں، وہ پورا ہمیں مکالمہ ملتا ہے فرشتوں کا، جو کہ ہم دیگر صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 76 کی طرف آپ آئیے۔ پھر جب ابراہیم کی فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر، یہاں پہ وہی بات آئی کہ ہمیں تو جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت، اور ان کو اولاد کی بشارت دی گئی، اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رک کے تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ کیا ان کا معاملہ آتا ہے کہ وہ بڑا نرم دل تھا۔ ایسا تو نہیں معاملہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی جو ہے وہ جو ان کا قبیح فعل تھا یا ان کی بے حیائی کا عمل تھا وہ نہیں پتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف یہ فرشتے اللہ کا عذاب کی خبر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ فوراً کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگتا ہے۔ یعنی ان کا یہ معاملہ ہے، ایک جو نبی ہے اس کا کیا معاملہ ہے، وہ کبھی بھی لوگوں کے لیے جو ہے ان کی ہدایت کے لیے مایوس نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم اگر اپنا موازنہ اس آیت میں کریں کہ ہم کتنی جلدی اپنے اطراف کے لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں،
اور اطراف کے ہی لوگ کیا، ہم تو خود اپنے آپ سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ چیز نہیں ہوگی، اور پھر اس کے اور پھر یہ کہ میری مجبوریاں ہیں، میری کچھ کہنے کمٹمنٹس ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہم اگر کس طرح کے حالات اور واقعات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، ہم تو بہت بہتر حالات میں ہیں نا۔ تو پھر ایک چیز جو یہاں پہ ہمیں سیکھنے والی ہے کہ انسانوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ معلوم نہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کہا ہے کہ نہیں آپ کو نہیں معلوم ان کی گھر کے حالات کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں۔ ہم انبیاء کی جو سیرت اور سنت دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ جب تک اس قوم کو مہلت دی گئی، انہوں نے دین حق کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی۔ اس کے بعد آگے کیا بات آ رہی ہے کہ لوط علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آمد پہ ان کی بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف، بالکل جس طرح کریزی لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے، مطلب اپنی وہ نفس سے جو ان کی خواہشات نفس تھی نا، اس کی لیے اس طرح سے وہ بالکل ان کی کہہ لیں کہ شخصیت مسخ ہو چکی تھی، ان کی اخلاقیات مسخ ہو چکی تھی کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ ایک نبی کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آج یہ بیماری، یہ قبیح فعل جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کی جو ہر جاندار کی یا ہر اس کی تخلیق کی ہے، کس طرح سے کی ہے کہ اس میں نر اور مادہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کی تخلیق کا وہ رکھا گیا، اس میں قدرت کا نظام یہ رکھا گیا ہے کہ وہ ایک اپوزٹ اس کو جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو بدفعلی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی فطرت اس قدر جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے کہ ان کو جائز اور حلال ذرائع جو ہے کسی طرح کی تسکین جو ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو فعل ہے یہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ اس کی ٹالرنس بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس چیز پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد وہی عذاب جو معاملہ آیا کہ ان کے اوپر جو ہے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مدین والوں کا ذکر ہے جو شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وہی پورا پیغام جو ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آیت نمبر اگر آپ 87 کی طرف آئیں کہ انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ آیت نمبر 87 اگر سورہ ہود کی آپ کھولیں کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال اپنے منشا کے مطابق ان کا تصرف نہ کریں، یعنی یہ کہ میرا مال ہے اور میری مرضی کہ میں اس کو کہاں خرچ کرتی ہوں۔ یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ تو ہم تمام قوموں میں اور تمام امتوں میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور وہی سارے جملے آج بھی یہ طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ تمہارا دین تمہیں یہی بات سکھاتا ہے، تمہاری نماز تمہیں یہی بات سکھاتی ہے، تم کیسے شخص ہو کہ لوگوں کی پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہو۔ اور یہی جملہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بولا کہ کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے، اور ہمارا مال ہے، ہم اپنے اس کو ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کا اختیار کریں۔ اور اس کے بعد ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے۔ ہم آگے کیونکہ ہمیں سورہ یوسف کرنی ہے، سورہ یوسف میں بے پناہ ہمارے لیے سبق ہیں، تو ہم اس سورہ کے جو آخری کہہ لیجئے کنکلوژن جو اس کا پیراگراف ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر جو یہاں پہ پھر انہوں نے ایک بات اور کی تھی، اس کو ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 91 اگر آپ کھولیں، انہوں نے کہا جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو کیا ہوتا ہے دین کی باتیں اور اللہ کے احکامات کہاں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان پہ آج کے زمانے میں عمل ہو سکتے ہیں۔ یہی ساری باتیں تو آج بھی ہیں نا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھ کو سنسار کر چکے ہوتے۔ تو پیاری بہنوں یہ ہے وہ فیملی سسٹم، خاندانی نظام، اور وہ جو کہنے برادری کی وہ جو چیزیں ہوتی تھیں۔ اس نے کہا تو حضرت شعیب کی قوم کہتی ہے کہ تم تو ایک بے زور آدمی ہو،
تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو خوبصورت رشتے آج ہماری فیملیز یہاں اتنی دور اپنے خاندانوں سے، لیکن یہ جو اتنے بچوں کی تربیت میں کس طرح سے یہ جو ایک انسان کی خاندان ہوتا ہے، اس کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو نانی اور دادی اور پھوپھی اور خالاؤں کے پیارے رشتے ہوتے ہیں، کتنی اہم ہے اس کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اور اس کی سپورٹ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ یہی بات ہمیں جو ہے وہ پھر بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اگر ہم آتے ہیں تو پھر کیا بات آ رہی ہے کہ جو ہے یہاں پہ ہم نے ساری چیزوں کو جو دیکھ لیا سمجھ لیا، وہ کیا ہے کہ تمام قوموں کی جو ہے وہ الگ الگ نمایاں چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ اور پھر کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی، قوم لوط ہم جنس پرستی، قوم سمود اللہ کی نشانی کو ٹھکراتے تھے، اسی طرح۔ لیکن کیا ہم یہ بات آج غور کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری برائیاں جو ہیں وہ آج جمع ہو کے اجتماعی طور پہ ہمیں اپنی قوم میں دکھائی دیتی ہیں؟ کیا ناپ تول میں کمی، کیا باپ دادا کی تقلید، اور پھر کیا یہ ہم جنس پرستی، ہر چیز جو ہے یہ ہمیں اپنے جو ہے وہ آج بھی ہمیں اپنی سوسائٹی میں دکھائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو پوری آگے بات ہے کہ جو راہ، پھر ہمیں اس سے پورا لیسن کیا ملتے ہیں ان ساری آیات سے، کہ ثابت قدمی، راہ راست پر ثابت قدم رہنا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم نے دیکھا ہر قوم سے صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جو کہ ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، چاہے وہ چند تھے، چاہے مٹھی بھر تھے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا بات دیکھی کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو ہم بھی نیکیوں کے حریص ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرنے والے ہوں۔ کبھی بھی ہم جو ہے کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو سلام کر لینا، مسکرا کے دیکھ لینا، کسی راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، پیاری بہنوں یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو وزنی کرنے والی ہیں۔ تو جس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کہیں سے کچھ ہمیں کوئی 2 ریال بچے، کوئی 5 ریال بچے، جو سارے یعنی چھوٹے چھوٹے کوائنس بچ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو کسی پرس میں، کسی ڈراور میں، کسی جگہ ڈالتے چلے جاتے ہیں، اس سے تو 5 ریال 2 ریال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت ہو تو اس وقت جب آپ ان پیسوں کو نکالیں تو بڑے کام کے ہو جاتے ہیں، کہنے اس سے وہ آپ کی ضرورت کو پوری کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بالکل بہنوں، ہر بڑی اور چھوٹی نیکی کے حریص ہو جانا، اس چیز کی گریڈینس کو، ویسے تو انسان کو کے لیے گریڈینس بری چیز ہے، لیکن نیکی کا حریص ہونا، جنت کی طرف بھاگنے میں جو ہے وہ پہل کرنا، یہ ہمیں جو ہے بتایا گیا۔ اور پھر یہ ماہ رمضان ہے جس میں ہم جو ہے وہ تقویٰ کے حصول پہ جو ہے وہ بات ہے، تو ہم بھی پھر جو ہے اس میں ہم تیزی سے جو ہے آگے نیکی میں چلنے والے ہوں۔ یہاں ہم اپنی سورہ ہود کو جو ہے مکمل ہماری ہوئی، ہم نے جو اس کا بیسک وہ تھا وہ کر لیا ہے۔ آگے ہاں ایک آیت ہم اس کی اور دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 117 جو ہے، اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ وہ کون سی بستیاں ہیں جو برباد نہیں ہوں گی، جو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم نہیں کی جائیں گی، اور وہ کون سی ہوں گی؟ آیت نمبر 117 اگر آپ دیکھیں، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہے وہ کام جو کہ بستیوں کو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم ہونے سے بچاتا ہے، ان کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی غضب سے بچانے والے۔ لیکن کہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں جو اصلاح کا کام کریں۔ اب اصلاح میں جو ہے وہ صرف امر بالمعروف کی بات نہیں آ رہی، نہیں انل منکر کی بھی بات آ رہی ہے، یعنی برائیوں سے بھی روکنے والے ہوں، صرف اچھی بات کی ترغیب دینے والے نہیں ہوں۔ تو کیا یہ کام اکیلے ممکن ہے؟ کیا مجھے اس میں کیا مجھے ایسے ساتھیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسی اجتماعیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ مجھے اس کام میں میرے مددگار بھی ہوں اور پھر میری اسٹرینتھ بھی بنے اور میرے لیے یہ کام کرنا پھر آسان بھی ہو؟ تو یہاں پہ جو ہے ہم اسی بات پہ یہ ہماری سورہ ہود انشاءاللہ اس آیت پہ مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم سورہ یوسف کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ سورہ یوسف جو ہے وہ 12ویں سورہ ہے کہنے مصحف میں ہمارے، اور 12ویں سورہ ہے، اور آج 12واں روزہ ہے، اور یہ ہمارا 12واں سپارہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات آتی ہے کہ جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس کی، وہ تو نزول قرآن کا مقصد ہے،
اور اس کے بعد سورہ یوسف میں ایک طویل کہہ لیجئے آیت نمبر 3 سے لے کے 101 تک جو ہے وہ ہمیں پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کو احسن القصص بھی کہا گیا ہے. اس میں کیا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں؟ نہ صرف یہ کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے کئی سبق ہیں اس میں، بلکہ آج کے زمانے میں میرے اور آپ کے لیے، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے اس میں بہت قصے جو ہے وہ ہمیں ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں ملتے ہیں. اسپیشلی اس میں پیرنٹنگ کے لیے، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، بچوں میں وزڈم کس طرح سے ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اور ہم ایک کے بعد ایک اس کے جو لیسنز ہیں سورہ یوسف کے، وہ ہم نہ صرف ہائی لائٹ کرتے چلے جاتے ہیں. آپ لوگ اپنے پاس، ہم سب خواتین ہیں، ہمارے گودوں میں ہمارے بچے ہیں، ہم مائیں بھی ہیں، اور ہماری آگے اپنی بچیوں کو بھی ہم اس چیز کی تعلیم دے سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم سورہ یوسف میں جو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. پھر اس میں اور ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان جس کو حالات نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور پھر اللہ کی تدبیر نے اس کو بام عروج تک پہنچایا. یعنی اللہ کی تدبیر سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے اقتدار جو جیل سے لے کے جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ اقتدار کے تخت تک جو ہے وہ پہنچے. اور پھر اس کے بعد کیا کہ اللہ اپنا کام جس طرح کرانا چاہتا ہے وہ اس طرح کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں تک پہنچے کیونکہ وہ کنواں جو تھا وہ ان کے عروج کی پہلی سیڑھی بنتی ہے. اس کنویں کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ پہنچتا ہے وہ ایک ایسے عزیز مصر، یعنی ایک ایسے کہہ لیں منسٹر تک، اور وہاں پہ ان کی جب وہ تربیت ہوتی ہے، پھر وہاں سے جیل اور وہ تہخانہ، اور پھر اس تہخانے سے بادشاہ وقت تک کا جو سفر ہے اور ایک امام عادل کا، یہ پورا ہمیں یہ یعنی ہماری زندگی میں بھی کتنی امیدوں کے دیے جو ہے وہ جلانے والی یہ سورہ ہے. اور پھر اس میں ایک بات اور جو ہمیں ہے کہ انسان کو اپنے مقصد اور اپنی تدبیروں میں ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے قوانین ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہیں ایسا کوئی کام نہیں کیا اپنے مقصد کے لیے کہ جو اللہ نے حدود بتا دی گئیں ان سے کبھی کہیں جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا کہ ان سے جو ہے وہ تجاوز کرنے کا معاملہ ہمیں دکھائی دیتا. اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے پاس آ جائیے آیت نمبر یہ آیت نمبر جو ہے وہ 3 ہے، نہیں بلکہ 4، آیت نمبر 4 پہ آئیے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جہاں سے جو ہے وہ سورہ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. اور اس کے بعد کیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پہ میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے جیسے ہم سورہ یوسف میں آگے بڑھتے چلے جائیں، یہ سارے آپ دیکھیں کہ ایک پیغمبر کا گھر ہے، پیغمبر والد ہیں اور ان کی اولاد ہے، یہ وہ گھر ہے. اور اس میں اب سب سے پہلے تو اس آیت میں ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح سے والد کا اور اولاد کے ساتھ تعلق، ایک کمیونیکیشن، اوپن کمیونیکیشن ہو رہی ہے، گفتگو آسان ہے اس بچے کی. پھر یہ کہ والد کے پاس یا والدہ کے پاس بھی، یعنی پیرنٹس کے پاس اولاد کی بات سننے کے لیے وقت، یعنی ہم سننے والے تو بنے. پھر اس کے بعد یہ کہ جب بچہ ہمارے پاس کوئی بات لے کے آئے، اپنی کوئی خواب، آج ہم غور کریں تھوڑی دیر کو کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے بچے ان کے ڈریمز شیئر کرتے ہیں، چاہے وہ رات کو دیکھتے ہوں، چاہے وہ ان کے کچھ گولز ہیں زندگی میں. کمیونیکیشن کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. 4 لوگ بھی ایک کمرے میں بیٹھے ہوں تو سب کے سب یا تو اپنے موبائلز پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو سورہ یوسف ہے اس کا سب سے پہلا لیسن کہ کتنا یعنی ایک جو کہنا تعلق دکھایا گیا ہے والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور وہ اپنا خواب سناتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا بات، اس کے بعد دوسری بات یہ کہ حضرت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ ہو جائیں گے. تو اس میں یہ کہ پھر بچوں کو پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کس طرح سے جو ہے نا ان کو یعنی اس چیز کی طرف آگاہ کرنا کہ کیا چیز ان کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے، اس چیز سے بھی آگاہ کرنا.
پھر اس کے بعد کیا بات ہے یہ پھر اس میں آگے یہ بات آ رہی ہے کہ ورنہ وہ تیرے حقیقت میں شیطان کھلا دشمن ہے، جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا جو ہے وہ سکھائے گا۔ یہاں پہ جو ہے وہ آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس میں ایک اور پہلو یہ آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا اس خواب سے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی یہاں پہ ایک طرح سے یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے بصیرت دی جائے گی چیزوں کی، معاملہ فہمی کی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو ان کو یعنی نبی کی اس کے لیے چنا جائے گا، تو پھر اپنے بچوں کی اچیومنٹس ہیں یا ان کی اچھی باتیں ہیں ان کا زیادہ تذکرہ نہ کرنا۔ یہ بھی ایک جو ہمیں کہہ لیں لیسن یہاں پہ اس چیز سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سے ہمیں ملتا ہے کہ بہت زیادہ یہ نہیں ذکر کیا جائے، ان کو بتا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھو شیطان کیونکہ جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، تو تمہارا اصل مقابلہ جس کے ساتھ ہے یہ بتا دینا۔ پھر اس کے بعد آگے ہم آیت نمبر اگر 9 کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ بات ہے کہ چلو اس کے بعد ان کے بھائیوں کا کہ حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کا قصہ ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ پھر وہی بات کہ ایک نبی کا گھر ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی جو کہ دوسری والدہ سے تھے اور باقی کی جو اولاد تھی، باقی کے جو 10 بچے تھے وہ ان کی والدہ تھیں، تو وہ یہ آپس میں جو بھائی تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو وہ زیادہ محبوب ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور جبکہ ہم تو ایک پورا جتھا ہیں، تو سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے۔ اب اس سے ان بچوں کی ذہنیت کا بھی جو ہے وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کیا جو ہے وہ بات ان کے یعنی کس طرح کی ان کی سوچ تھی، اور جو کہ اپنے والد پہ اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو، آیت نمبر اگر 9 دیکھیں، یا پھر اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری رہے۔ اب یہ کتنا، آج ہم قرآن میں ہی یہ دوسرا واقعہ پڑھ رہے ہیں جس میں ایک بھائی اپنے بھائی کے قتل، پہلے ہم نے حابیل اور قابیل کا پڑھا اور اس میں بھی کیا بات آئی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ واقعات ہمیں کیوں بتاتا ہے کہ بالکل ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی جذبات، منفی جذبات، منفی سوچیں بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تبھی تو یہ بھائی جو ہے انہوں نے، لیکن اس کے پیچھے 2 آیتیں ایسی آئیں۔ کیا بات، ایک تو یہ کہ ہمارے والد کو وہ زیادہ محبوب ہے، اور جب وہ نہیں رہے گا تو ہم اس کی توجہ کے جو ہے وہ زیادہ، اس کی توجہ کے، اس کی محبت کے جو ہے وہ حقدار ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہمارے لیے بہت بڑا ایک لیسن، بعض دفعہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایک بچہ ہمارا فیوریٹ بنتا چلا جاتا ہے، اور اس میں اس بچے کی عادتیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہماری بات کو جلد سننے والا، فرما برداری کا رویہ ہوتا ہے، لیکن تمام بچوں کے ساتھ ماں باپ کا جو معاملہ ہونا چاہیے محبت کا، توجہ کا، وہ بالکل جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے۔ یہ ایک لیسن جو ہے وہ ہوتی ہے تاکہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی جو ہے نا وہ نہیں ہو، اور جب ان کا کیریکٹر جو ہے نا، جو یہ توجہ کی کمی ہے، یہ انسان کے کیریکٹر میں بہت بڑی بڑی کمی اور بہت بڑے بڑے خلا پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ یہ اگر یہ جذبہ جو ہے وہ ایکسٹریم کی طرف جائے تو پھر ہم نے حابیل اور قابیل کا بھی معاملہ دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی آگے جو ہے وہ ان کی کرمنل جو پلاننگ ہے وہ ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ آگے آیت نمبر 13 میں پڑھتی ہوں، تمہارا اسے لے جانا مجھے آیت نمبر 13 سے پہلے بلکہ ہم 12 دیکھ لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود لے گا، دل بہل جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ اور انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 17 کا بھی میں پہلے ترجمہ پڑھتی ہوں، پھر میں اس میں سے جو ایک اصول نکل رہا ہے وہ بتاتی ہوں۔ اور اس کے بعد کیا بات ہوئی کہ آیت نمبر 17 میں انہوں نے کہا کہ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم
کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے جبکہ ہم سچے ہیں۔ اب یہاں پہ پورا جو ہے نا وہ کہہ لیجئے کہ یہ ساری بات ہمیں پتہ چلی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ یوسف کو بھیجنے سے اس لیے گھبراتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے آنے کے بعد وہی بہانہ بنایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا نے کھا لیا۔ یہ یہاں پہ ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ بچوں کے سامنے ہم کوئی بھی بات کر رہے ہوں، کوئی واقعہ دہرا رہے ہوں، کسی بھی طرح کی کوئی کہہ لیجیے کوئی چیز ہو، تو اس میں بہت الفاظ کے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ برتی جائے۔ اس چیز کا اثر وہ بچے کس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ خاندانوں میں کسی قسم کی بدمزگیاں ہوتی ہیں، آپس میں رشتے کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن اور ماں باپ اس چیز کا یا مائیں اس چیز کا خیال بھی نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے قریبی رشتے جو ان کے لیے تو اتنے پیارے ہیں نا، آپ کے وہ سسرالی رشتے دار یا کوئی دوسرے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے وہ کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں، اور بیٹھ کے وہ سارے قصے اور کہانیاں بچوں کے سامنے سنا رہے ہوتے ہیں، جس کا بہت بڑا اثر ان کے ذہنوں پہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا بات کہ یہاں پہ ہم اگر آیت نمبر 16 کی طرف میں اب آپ کو دوبارہ لے کے آتی ہوں کہ اس میں کیا بات ہوئی کہ انہوں نے طے تو یہ کیا کہ اس کے بجائے مارنے کی اس کو ایک اندھے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہم نے یوسف کو وہی کی کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم ان لوگوں کی ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ یہ صرف یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جو نبوت ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ سب سے جو کم عمری میں، یعنی ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو پروفیٹ یا نبوت ہے 6 سے 7 سال کی عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، جب ان کے بھائیوں نے جو ہے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اور اس وقت ان کو وحی بھیجی گئی۔ تو جو سب سے ینگسٹ آپ کہہ سکتی ہیں کہ وحی کی عمر کسی نبی کی ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں ملتی ہے۔ اور پھر ہم نے آیت نمبر 13 اور 17 سے کیا کی، بعض دفعہ ہم بڑے بچوں کو جو ہے وہ اپنے کسی چیز کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹا بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ سارے ورڈز جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ بچوں کو، مجھے کیونکہ میں کہیں سن رہی تھی کہ کوئی اپنے کسی نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ساری بری ویب سائٹس اور پورن ایڈکشن کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ جو چھوٹا بیٹا ان کا بیٹا تھا، اس نے پورن کا ورڈ جو ہے وہ سیکھ لیا، اور اس نے جا کے اس کو فوراً غلط اسپیلنگ کے ساتھ سرچ کر لیا، اور وہ ساری ویب سائٹس اس کے سامنے کھل گئیں۔ تو یہاں پہ یہ کہ بچوں کے سامنے الفاظ اور باتوں میں احتیاط۔ آگے آپ آئیے، جو بات آ رہی ہے کہ آیت نمبر پھر ہم 20 کی طرف آتے ہیں، 21 کی طرف، بلکہ کیا ہے کہ مصر کے اس کے بعد ان کو کنویں میں پھینک دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ ان کے بہن بھائی ان کے جو بھائی تھے وہ لے کے آ گئے، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں جو ہے تمہارے نفس ہیں جنہوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا میں صبر کروں گا، صبر جمیل۔ تو صبر جمیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ اس کا پورا یہ جملہ، یہ بات کوٹ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے۔ اور صبر جمیل کیسا ہوتا ہے پیاری بہنوں؟ جو صبر جمیل ہے نا وہ ہے کہ جس میں دل تو غمگین ہوگا، آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوں گے، لیکن اللہ پر مکمل بھروسہ، جس میں امید ختم نہیں ہوتی، اور جس میں اللہ کی مدد کا یقین ہوتا ہے۔ یعنی صبر جمیل جو ہے وہ ایسا صبر کہ جس میں آنکھیں چاہے غمگین ہو، دل غمگین ہو، لیکن امید کا دامن اور اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پورا وہی بات کہ اس کنویں سے وہ ایک جو کارواں گزر رہا تھا اور کنویں سے نکلا، اور وہ مصر کے جس شخص نے پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جو کہہ لیجیے وہ قافلہ تھا وہ نکال لیتے ہیں، اور پھر ان کو مصر کے بازار میں جب خریداری ہوتی ہے، ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں، آیت نمبر 20
ون کی طرف آتے ہیں کہ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا جو ہے وہ انتظام کیا۔ یہاں اللہ کی تدبیر کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مصر کا بادشاہ بنانا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے جو کہ عزیز مصر تھا، یعنی اس کا کہہ رہے اس کا ایک پولیٹیکل سٹیٹس تھا، ایک کوئی منسٹر ہوگا، بلکہ جو ہمیں تفسیر آتی ہے ان میں یہ کہ وہ فائنینس سے ریلیٹڈ اس کی کوئی منسٹری تھی، اس کے گھر تک پہنچا دیا، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا جو ہے بالکل انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ اس کا انتظام کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو شخص تھا اس نے اپنی بیوی کو کیا کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی یعنی اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بچپن سے مختلف طرح کی سچویشنز، چیلنجز ان سے کام کروائیں، ان کو ذمہ داریاں دیں، کیونکہ یہاں پہ یہی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر کے بچے کے لیے بھی وہ شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے اچھی طرح رکھنا اور اس کی تعلیم کا یعنی صحیح انتظام کرنا، تاکہ اس کی پرسنالٹی جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو اس کی وزڈم ہے اس میں اضافہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہم آگے آیت دیکھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ آیت نمبر جو ہے آگے آیت نمبر 21 کی طرف آپ آئیں کہ اس کے بعد کیا کہ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور سبب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پوری صلاحیت والی عمر، پوری ایک میچور عمر کو پہنچے ہیں، تو اس وقت پھر قوت فیصلہ اور علم جو عطا کیا، جو اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ آگے آیت نمبر 24 آ رہی ہے، اس میں کیا ہے کہ جو ہے اس میں کیا کہ جس عورت کے گھر وہ تھے وہ یہ اب منظر بدل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہ آیت نمبر 24 کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ اب پیاری بہنا، یہ جو ہے ظاہر ہے کہ اسی گھر میں پرورش ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی ایک دن کا معاملہ تو نہیں تھا نا کہ ایک دن میں ہی اس طرح سے ہو گیا، بلکہ گریجولی یہ رجحان بڑھا ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا کہ وہ عورت جو تھی عزیز مصر کی بیوی، تو اس نے وہ کیا کہ وہ یوسف کی طرف ایک غلط خیال کی طرف سے بڑھی۔ اب یہاں پہ جو ہمارے لیے، ہم کیونکہ ایک ماں کے طور پہ اس وقت سورہ یوسف کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم پھر کیا بات دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے اس چیز کی طرف کہ ہمارے بچے ہیں وہ کو ایجوکیشن سکولز میں بھی جائیں گے، یونیورسٹیز میں بھی جائیں گے، ان کے کولیگز بھی ہوں گے، ان کے کزنس بھی ہوں گے، تو جو صنف مخالف ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کس طرح سے کرنی ہے، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو جو ہے وہ دینا۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بھی کیا کہ ان کو صبح و شام کی دعائیں، اذکار سکھانا، پھر ان کو یہ بتانا کہ کسی مطلب کون سی ایسی لمٹس کی، لباس کی جو ایک کہہ لیجئے کہ جو حدود بتائی گئی ہیں ہمارے دین میں، پھر تنہائی میں کسی نامحرم کے ساتھ نہ ملنا، تو یہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ دینا جو ہے، یہ بتانا جو ہے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان ساری سچویشنز کا بتائیں اور ان کا کیریکٹر پھر کس طرح سے مضبوط ہو۔ اور پھر وہی بات کہ پھر وہ قمیض پیچھے سے یوسف کی قمیض کھینچ کر پھاڑ دی، دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، اور اس کے بعد اس عورت نے کیا کیا، وہی اس کا جو کہہ لیں کرمنل مائنڈ، کہ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اس نے تمہاری گھر والی پر نیت خراب کی ہے۔ لیکن اس عورت کے جو کنبے والے افراد تھے، ان میں سے ایک شخص نے کیا شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس نے کیا کہا، تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں، یوسف اس معاملے میں درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات، قرینے کی شہادت بھی آ گئی، اور جو ہے وہ معاملہ بھی پورا عیاں ہو گیا، لیکن یہ وہی جو
ٹپیکل ایلیٹ کلاس کی مینٹالٹی، مورلی کرپٹ، یعنی یہ کہ ہر چیز آنے کے باوجود آگے پھر ہم کیا دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے اس کے بعد بھی قید میں ڈال دیا جائے گا. آگے کی آیت میں ہم آتے ہیں، 2-3 منٹ اور ہم لیتے ہیں اس سورہ کے لیے. شہر کی عورتوں میں پھر کیا ہوا، چرچا ہونے لگ گیا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس سے محبت کرنے، اس کی محبت نے اس کو بے قابو رکھا ہے. اب اس عورت کا جو ہے نا کہہ لیجئے کہ اخلاقی حالت آپ چیک کریے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز پہ کسی قسم کا، ایک تو اس سوسائٹی کا آپ کہہ لیں کہ کیا جو ان کا ایک دکھایا جا رہا ہے اخلاقی رویہ، کہ جو شہر کی عورتیں تھیں ان کو اس چیز پہ اعتراض نہیں تھا کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ جو ہے اس کا کیریکٹر خراب ہے. ان کو اس چیز سے پرابلم تھا کہ غلام کی محبت میں جو ہے وہ کیسے گرفتار ہے. پھر اس کے بعد اس عورت کا کیا رویہ کہ اس نے ان سب کو جمع کیا اور اس نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں. اور پھر جب ان سب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ہمیں پورا واقعہ پتہ ہے کہ ان کو بٹھایا اور سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ گزروایا تو ان سب نے کہا کہ حاشا اللہ کہ یہ تو انسان لگتے نہیں. یعنی اس سوسائٹی کی خواتین کا کیریکٹر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف عزیز مصر بلکہ سب کے سب جو ہے ان کا جو کیریکٹر جو مورلی جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ کہنے کرپٹ ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد آگے جو بات آ رہی ہے آیت کیونکہ نمبر 50 تک ہمارے پاس 48 تک اس 12ویں سپارے میں سورہ یوسف ہے. پھر ہم آگے آیت نمبر اس پہ آتے ہیں، آیت نمبر 38 اور 39 میں کہ اس کے بعد ساری چیزیں پتہ چل گئیں، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دیا جاتا ہے. اور وہاں پہ جو ہے وہ پھر قید میں بھی جو ہے وہ کس طرح سے وہ دو جو لوگ ہیں قیدی ہیں وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. اور اس وقت ایک دائی کی جو اگر آپ یہ پورا دیکھیں گے جو اس میں واقعہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ علم ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. تو ایک دائی کی سب سے بڑی خوبی کیا کہ جو کچھ بھی عطا کیا عاجزی کا معاملہ، کہ جو ہے اپنی کم علمی کا اظہار اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ بتانا. پھر اس سے پہلے یہ جملہ کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس سے آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی دائی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مختصر وقت میں اپنا مشن، اپنی بات جو ہے وہ پھر پہنچا دے. پھر اس کے بعد کیا بات انہوں نے کہی کہ جو تم اور تمہارے پھر دین کی دعوت انہوں نے دی ہے آگے. اور اس کے بعد یہ کہ یہ بتایا کہ میں مستقبل کا کچھ بھی نہیں جانتا بلکہ یہ تو اللہ ہی کا علم ہے جو کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ عطا کیا ہے. پھر لیکن شیطان نے اس شخص کو اور یہ کہا کہ جب اگر تم رہا ہو جاؤ تو جو بادشاہ وقت ہے اس سے میری جا کے بات کرنا. لیکن شیطان نے اس کو جو ہے وہ غفلت میں ڈال دیا. اور اس کے بعد ہمیں جو تقریباً وقت پتہ چلتا ہے کہ اس خواب جو دو قیدیوں کے بتائے حضرت یوسف علیہ السلام نے اور اس شخص کو جو کہ پھر جس کو رہائی مل گئی تھی اور بادشاہ وقت کے جو ہے اس میں آ گیا تھا محل میں، اس کو بھی حضرت یوسف کی یاد آنے میں تقریباً 8 سے 10 سال کا ایک وقت جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ گزرا. لیکن کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کچھ نہیں کیا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں یہ کام جاری رکھتے ہیں اور جیل سے بھی بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اس وقت جو تفہیم القرآن ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ تفہیم القرآن کا بھی بہت بڑا حصہ جیل میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور آخر میں جو ہے ہم اس سورہ کی یہ سمجھ لیجیے ہمارا جو 30واں جو ہمارا جز جو ہمارا 13واں جز ہے وہ آیت نمبر 53 سے شروع ہوگا. تو ہم آیت نمبر 52 یہ اپنی آخری آج کی آیت رکھتے ہیں. یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اس پوری آیت سے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کا جو ایک جینوینلی ہمبلنس ہے وہ دکھائی دیتی ہے. پھر جو دوسری بات یہ کہ سچائی کا کریڈٹ انسان کو ضرور ملتا ہے، سچائی جو ہے وہ کبھی بھی ضائع ہو جانے والی چیز نہیں ہے. اور پھر کیا بات ہے کہ دائی کا کردار جو ہے نا وہ کبھی بھی انسان سے الگ نہیں ہونا چاہیے. ہر
جو بھی وہ اس وقت زندگی میں کام کر رہا ہو، جس منصب پہ ہو، لیکن جو اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف بلانا اور حق بات کرنا، اس کا جو ہے اس کو مسلسل اس بات کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا ہوگا۔ یہاں پہ ہم اپنی آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی ہم نے سورہ یوسف سے چند باتیں سیکھی ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں لائیں، اپنے بچوں کی تربیت میں لائیں، انشاءاللہ ان سے بہترین فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔